استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون ذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شيئا ولا ينكرون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين حتى واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
له منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يستطيعون توصية ولا جاءهم من الأجناس إلى ربهم ينسلون من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إذا كانت إلا صيحة واحدة لدينا محضرون وآية لهم أن لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام من رب رحيم وابتسوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون مسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نحمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ركوبهم ومنها يأكلون هم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا تظلمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا صدق قلبي المعنى لرابع سلمى ولا زرودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي في هواكم شوقا وأرجو وفعهودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن أنكر العازلون وجدي فأنا ضعيف الهوى شهودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا من إذا لعظت نجفاني يسيل دمعي على خدودي اللهم صل على
من حصودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وأنت يا عاجلي فدعني يا ضامن الحب بشهودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ويا ليالي الرضا إلينا عودي لي يا حضور منك حودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء وأشرار والصالحين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة لقدر ربني شيخ عبد القادر جيلاني وقدر ربني سيسمن المداني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة لروح حبيب أبو بكر بن عبد الرحمن الصغر ثم إلى روح سمار أشرف بن أبي الله خلفان ثم الزني بن عبد الغني ولسائر جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها إن ما كانوا وكان كائن في علمك وحلم يا مولانا يا رب العالمين بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجد به منه إلى بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به أنبياؤه من أسرار ربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبي السوري وعلى آله وصحبه وتابعين من كل النبي النور فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ذكر الأولياء تنزيل الرحمة وتنزيل البركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah pada saat malam hari ini sampai kita kepada suatu malam bulan Dzulhijjah, bahwa di bulan Dzulhijjah ini ada termaktub atau tertulis dan tersirat pada saat hidup yang kedua, itu adalah tepatnya wafat Qutbur Rabbani Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Maka pada saat malam hari ini kita peringati dan kita hayati, mudah-mudahan kita kaum mengamalkan apa yang tersurat dan tersirat sebahagian riwayat kehidupan para wali Allah Subhanahu wa taala. Membaca munakib aulia Allah ini kada asing bagi kita. Mungkin kita sering mendengar atau rajin kita mendengar. Mungkin ada di antara kita yang sudah mengamalkan daripada suatu apa yang tersirat dalam sejarah adalah kehidupan para wali Allah. Para wali Allah Subhanahu wa taala ini sebagian orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan suatu orang yang taat dan bakti kepada Allah. Keimanan dan ketakwaannya itu adalah kuat dan mereka itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amalnya. Maka oleh itulah patut kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan kita kalau kita memang menginginkan kelapangan hidup di dunia dan kesenangan kebahagiaan hidup di akhirat. Karena mereka itu mendapat kegembiraan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Sesuai dengan firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikanlah oleh kamu firman Allah. Para wali Allah Subhanahu wa taala itu mereka itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka kadang merasa takut dan gentar dan duka cita hidup masa di dunia ini dan kala hidup di akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapakah para wali Allah itu? Ialah mereka itu penuh imannya kepada Allah dan penuh takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka itu mendapat kegembiraan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Jadi mereka itu yang disebutkan oleh Nabi kita, mereka itu yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Sukanya mati itu sama sukanya hidup. Namun kita kan belain, namun kita suka hidup pada mati. Kenapa hal yang demikian menjadi seperti itu? Nah, karena mana kita kada tahu amun kita mati ini masuk surga atau masuk neraka kah? Nang kita khawatir itu kalau kita masuk neraka itu kita takutan mati. Nah, ibarat laksana nih lah. Suatu contoh itu maling. Maling tuh kenapa jadinya takutan dengan polisi? Nah, ini kan salah.
jakanya itu kada salah, kada takutan jalan polisi. Kita ini itu jam mungkin lah. Karena kita ini banyak kesalahan, kehilapan, yang belum lagi istilahnya kita bertobat yang sebujur-bujurnya. Nah, setiap kita mempunyai kesalahan, kehilapan, mungkin kita kada bertobat, Allah kada akan mengampuni. Nah, maka justru hal demikianlah lalu menjadi apa pikiran kita. Kalau kita mati, kita kalau masuk neraka, nah itu pun kita takutannya. Karena orang yang banyak dosa itu dunianya malarat, akhiratnya pun adab. Nah, maka itu kita jadi takutan. Maka alhamdulillah dengan adanya majelis-majelis nang lillahi ta'ala aja kita. Kan banyak juga majelis-majelis itu sebagai tameng bahasa kitanya. Nah, sebagai tameng, tapi di dalamnya itu ada semata-mata untuk cari usaha. Nah, kayak itu ada kan itu. Baiklah pesantren kah, majelis taklim kah, itu tuh lain tuh banyak orang memanfaatkan hal yang demikian itu. Maka dengan tulus dan ikhlas inilah yang kita cari. Artinya nang mengadakan tulus ikhlas, nang datang pun tulus dan ikhlas. Ini yang kita cari. Karena ketulus ikhlasan itulah Allah memandang dalam semua amal dan ibadah seseorang hamba. Kita beribadah cuma kada ikhlas. Rugi kita. Sama ke orang bersedekah. Bersedekah kan orang banyak bersedekah 1.000, tapi orang tulus dan ikhlas. Bersedekah kita 10.000, tapi mengganangnya seminggu diganang. Nah, itu kan wala tubtilus shadaqati bil manni wal adza. Firman Allah, janganlah engkau batalkan sedekahmu itu dengan mengucap-ucap. Menyambat-nyambat ya kita. Nah, bahkan jangan aku semalam tu ikamnya. Nah, ya itulah. Itu artinya suatu pertanda bahwa itu artinya kada ikhlas. Nah, karena ikhlas itu tangan kanan menyuruh, kalau perlu itu tangan kiri jangan perlu tahu. Itu istilah kata-kata mantik kalau itulah. Jadi menjulung tangan kanan, ya tangan kiri itu kada tahu. Nah, kayak itu itulah. Artinya sama istilahnya kita membuang batu juga di tengah laut. Pulang buang batu sudah ada, hanya tinggal untuk ada tahu kisah lagi, tinggal akan naik lagi. Artinya kada ada timbul lagi lah kayak itu. Amun kita bak, tahu kakan batu punya ke tengah laut, lalu timbul batu itu nah ini nang mulai cair ini. Nah, artinya merusak, menghancur amal ibadah sedekah kita. Amal ibadah adalah amalan kita, amalan atau itu amalan apa itu amalia. Maka oleh itulah nang 4 sifat itu sangat kita jauhi, karena itu menghancur, merusak dan meruntuhkan seluruh adalah amal dan ibadah seorang hamba. Bila amal dan ibadah itu runtuh, maka apa yang kita dapat hanya semata-mata adalah sia-sia balaka. Nah, itu tuh. Lalu ada orang bertakun kayak apa? Ampun kayak itu nah. Maka sunangaran manusia ini kan ada khilaf dan salahnya. Itu masih ada jalan. Asal masih kita hidup. Apa? Tubu ilallahi batina wa zahir. Bertobatlah kamu. Firman Allah. Ilallah lawan Allah. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Nah, itu kalau kita masih memulikakan nih. Nang apa sesuatu nang rusak tadi. Jaka ibar rumah tuh rubuh, kalau pulang kita baiki. Karenanya kada banyak rusak. Bahasa kitanya tadi. Nah, kayak itu tuh. Kayak itu juga amal ibadah. Karena amal ibadah itu merupakan pamakan daripada ruhaniyah kita. Apa yang kita baca, apa yang kita amalkan, apa yang kita gawi nang suatu nang baik, itu kan makanan ruhaniyah kita. Maka apabila ruhaniyah kita sigar dan bugar, jasmaniyah ini menggiring biasanya. Coba lihatilah. Kan ruhaniyah itu berkaitan dengan hati. Bila orang itu sakit hati, mata gin kita guring, telinga kita mendengar. Nah, kayak itu biasa makan hantar liur pada saat nyamanan yang dihadapi nih, tapi kada ada sihirnya. Nah, kayak itu tuh. Apa artinya garing ruhaniyahnya? Jadi orang yang garing ruhaniyah itu nya kada perlunya mendengar Al-Qur'an, biasa. Orang jurang tuh ramai orang bacaan di situ. Tenang aja nya. Ujar bahasa guru teneng aja sih din. Nah, kadada aja ibarat HP itu kadada rupanya signalnya kadada, kanalnya itu kadada. Rupanya lalu kada menyambut.
Nah, maka oleh karena kada menyambut itulah mungkin karena kotor. Karena kekotoran itulah lalu kada berikit. Apa sesuatu itu kada menyambar jurang. Nah, jaka ibarat orang HP ini kada berpulsa walau nah, lalu kada kau menelpon nah ya. Nah, sama mende istilah apa dicontohkan oleh Allah seperti itu. Maka oleh itulah melihat sesuatu yang ada baikkah kita rasa ataupun kada, baikkah kita lihat ataupun kada, kita yakin bahwa semua itu Allah menggambarkan dalam kehidupan kita. Maka oleh itulah perlu kita bahasa orang ini jarang menjadikan PR bagi kita. Jadi kita ibarat orang berjalan tuh dilihat dahulu jurang bahari. Dititingau dahulu jurang bahari itu kayak itu guru-guru bahari tadi dititingau aja sidin. Dilihat aja kita dahulu hanya melangkahkan batis. Amun balum jangan lu aja sidin. Ibarat bapak andir tuh sin bangga dahulu hanya suara akan. Artinya berpikir ke bahasa kita tuh kalau jangan sampai suara kita nang kita suarakan nih pertama dulu mengandung dari dosa. Umpamanya berdusta kah, menguyak orang kah, umpamanya nih. Nah, itu jituang jadi banganga dulu tuh supaya kita bersuara tuh jadi kita dapat berpikir. Men aku namanya menyakiti orang, aku pang disakiti orang kayak apa juga. Nah, artinya kita indah akan lawan diri kita. Men aku nih ngibit orang coba aku ngibit diri sama sakit berarti aku ngibit orang tuh sakit juga. Bapak aku mengibit orang. Nah, kayak itu telah. Makanya nang dinamakan orang yang berhijrah itu ialah manhajara sayyatu biasa natin. Nang bujur-bujur orang berhijrah itu jangan sampai asalnya itu kawin kada baik lalu berubah menjadi baik. Nah itulah orang bujur berhijrah. Makanya itu lebih baik mantan maling daripada mantan ulama. Mantan maling kan ya bertobat. Mantan ulama ini nang ucahi. Nah, lalu sia-sia dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran itu firman Allah kama salil himari yahmilu asfara. Orang itu nah, ya Tuhan, kayak itu telah bahasa kitanya ada beisi sesuatu. Lalu sesuatu itu kada digunakan dengan yang baik. Tahu itu bahwa baik itu kan kebaikan itu hanya kepada dirinya juga kembalinya. Ketenangan, kebelapangan dan kebahagiaan kepada dirinya juga. Tapi nya kadakun menggawi. Nah, kayak itu tadi. Kadakun mah menggawi itu sama istilahnya kama salil himar yahmilu asfara bagaikan himar menanggung kitab. Atau artinya ini pada himar menanggung kitab harta kitab nih. No kayak Hilal kalau telah kayak Duratun Nasihin, Syarus Salikin dan lain sebagainya itu kan kitab harat itu. Nah, Ihya Ulumuddin itu luar biasa kalau itu. Nah, Sahih Muslim itu luar biasa. Iya menanggung, tapi ya itu artinya apa nih tanggung nih nah sama tuh. Jadi orang tuh artinya baisi sesuatu ilmu yang baik, ilmu yang berdasarkan hadis ijma ulama. Tapi bahasanya sebagai taming aja ini pun ada mengamalkan juga. Pas kayak himar menanggung adalah kitab. Kemudian daripada itu pula kita menginjak dalam masalah memperingati adalah para wali Allah. Para wali Allah orang yang memperingati sebahagian daripada riwayat kehidupan para wali Allah Ta'ala itu wajib turunnya beberapa rahmat dan beberapa barokah. Wajib bukan sunat, apalagi harus. Wajib turunnya rahmat. Artinya saking prihatinnya, saking memperhatikannya Allah dengan seorang hamba yang memperingati orang yang disayangi dan dicintainya. Mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan disayangi oleh Allah, kemudian diakui oleh Rasulullah kita sebagai umatnya. Nah ini memang harapan kita. Memohon kita lawan Allah dengan berkat para wali Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita baca munakibnya itu Qutbur Rabbani Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Sayyidi Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu beliau ahli dalam ilmu syariat, ahli ilmu tariqat dan ahli dalam ilmu hakikat.
Beliau kutub di dalam lagi Madinatul Rasul, barang siapa berkanda ziarahkan kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal kadang meminta izin kepadanya, niscaya adalah ziarah itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Jadi nyatalah bahwa beliau ini pintu hadratir Rasul. Orang nak hendak berziarah ke kubur Rasulullah kada minta izin lawan sidin, ziarah itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Artinya batal. Percuma. Padahalnya berziarah juga, tapi nya kadang meminta izin lawan sidin. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu kasih dan sayang kepada orang menuntut ilmu pengetahuan dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kuburnya Rasulullah. Apakah yang datang itu orangnya alim ataupun orangnya itu soleh. Dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Artinya siapa aja bilang dari kubur Rasulullah datang sini mailangi. Artinya untuk ngambil barokah. Dan tabiat lagi radhiyallahu an ketika masa kecilnya sampai kepada hat mursyidnya. Lagi pula mengakalkan musyahadatil wujud dan muraqabah. Dan pula beliau sangat memuliakan akan ibunya dan bapaknya. Lagi pula beliau itu selalu mengakalkan musyahadatil wujud dan muraqabah dan ibadah. Hingga meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Jadi sidin ini bertentangan dengan hawa dan nafsu. Walaupun sesuatu daripada yang halal. Apalagi yang haram, apalagi yang subhat, nah apalagi yang makruh. Dan tiadalah itu berkata malam hari malaikat sedikit itulah hal lewatnya. Apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika dia hendak tidur, maka kalau kasaya sebagaimana orang yang sakit. Dan apabila dekat sahur maka bangun leher pada tidurnya, lalu tertib sahur kemudian itu ya sholat subuh berjamaah dan orang yang banyak. Lalu para ratib subuh yang terbit matahari manakala terbit matahari. Maka segeralah dan bangkitlah beliau sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Jadi kita sholat isyraq itu sudah jelas matahari. Sapak yang merah itu jelas ya kita timbul sudah. Nah, disitulah kita sholat isyraq waktunya. Dan apabila sampai seperempat hari, kurang lebih jam 10, jam 11. Bangkit lagi beliau sembahyang sunat duha sebanyak ke-12 rakaat. Dan yang terlebih abdal hanya 8 rakaat. Jadi sembahyang duha itu sebanyaknya 12 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, tapi nang abdal digawi hanya 8 rakaat. Kenapa aja? Biasanya kan kalau barang nang baik tuh tambah banyak tambah baik. Ini abdal yang sedikit daripada nang banyak kan 12 rakaat paling banyak. Tapi nang digawi nang paling abdal hanya adalah 8 rakaat. Artinya di situ ada tersurah dan tersiar rahasia Allah. Nang kita kada kita ketahui. Nah di situ itulah orang yang mengakalkan sembahyang duha ini. Dan beliau memperbanyakkan riyadhah, yakni beliau itu banyak sidin itu bahasa kitanya latihan. Dan menjauh daripada jati dengan depan yang halal sekali, maka segala yang tersebut itu adalah hanya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam sinwan, yakni tempat makan makanan. Karena beliau hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tua yang tempat ia makan itu seolah-olah berkada makan roti dengan gandum. Karena kesedikitan sidin makan. Khawatirlah mama sidin melihat si seman ini kada tapi makan. Lalu ditakunakan sidin pada waktu halus Syekh Muhammad Semin ini belajar baca Al-Quran. Belum lagi habis pertanyaan ibu si Muhammad Seman Al-Madani ini langsung dijawab oleh guru sidin. Jangan engkau takut akan anakmu si Seman itu. Tidak sak dan ragu lagi bahwasanya wali min auliyaillah. Dan tidak ada khilaf lagi di antara segala ulama. Guru sidin, ulama-ulama pada saat itu mengatakan bahwa si Seman itu wali. Nah, berarti kada salah kita meyakinakan bahwa beliau itu adalah seorang wali. Kada sak kita lagi. Sejak dulu aja guru sidin. Berarti guru sidin ini wali juga. Kenapa tahu? Karena ulama-ulama pada saat itu mengatakan bahwa sidin adalah wali. Nah, jadi kita bahasa kita mengikuti jejak langkah beliau kita kada salah. Syahdan adalah hanya Tuhan si Muhammad SAW itu selalu zikrullah dan siang dan malam. Itu amalan sidin nah, nang banyak itu zikrullah. Siang dan malam itu zikir aja sidin itu. Dan suka beruzlah, artinya menjauhi dan bercampur dengan manusia dan masuk halwat. Dan malazikam ziarah kabaki. Yang di tempat pekuburan segala isi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri
Baki itu. Situ terkumpul bahasa kitanya lah istri-istri Nabi kita. Termasuk di situ kan makamnya Abu Nawas ujar kita. Padahal nang dibaca anda Abul Hawas, bapak nang paling hawas bahasa kitanya. Nggak di situ tuh makam Sidin. Di pintu apa di belakang. Bila kita masuk pintu belakang itu langsung masuk ke dalam pas tuh bertamuan lawan makam makam Sidin. Itu jadi kita Abu Nawas Muhammad Salih As-Sa'abi ngaran Sidin itu. Itu seorang nang wali kutub itu tele. Ya, nah itu yang banyak nang menjarahi di sana itu ialah bubuhan Pakistan. Bubuhan adalah orang Nigeria. Nah, di situ tuhnya, di situ menangis-nangisnya. Bangkataan berdoa minta kepada Allah. Orang kita pun banyak juga di situ memohon juga doa lawan Sidin. Karena aja orang memohon doa di tempat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kan kada diserubungi bahasa kitanya supaya turun dari langit itu langsung. Nanti doa itu langsung dikabulkan. Kemudian daripada itu setengah daripada wasiat Tuhan Muhammad SAW radhiyallahu barang siapa membaca doa ini jadi selesai dari salat subuh 4 kali berturut-turut kada dapat disalang-salangi dengan perkataan dunia. Niscaya orang tu masuk martabat jumlah fadlatil kutub. Jadi orang tu dapat je kita martabat fadilatil kutub. 5 sembahyang subuh tu bawiris kita baca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali. Berulang-ulang. Itu orang sini dapat martabat fadilatil kutub. Ada gampang fadilat kutub barang kita wali aja kita kang alih apalagi kutub. Nah, orang dapat fadilat kutub yang membaca doa ini diamalkan. Kemudian wasiat lagi Tuhan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu an. Hendak ikam memperbanyakkan zikrullah guduan asian kiaman wa qu'udan wa ala junubihi. Banyak-banyak sinkam berzikir pada waktu pagi, pada waktu sore, pada waktu berdiri, pada waktu berdiri, pada waktu berduduk, pada waktu berabah. Kan sampai berabah tuh ya Sidin. Kita banyak zikir kepada Allah. Kadang-kala kita waktu pagi, waktu sore. Kadang-kala waktu berdiri, kita waktu berduduk. Kadang-kala waktu berduduk, waktu berabah barang. Artinya saking Sidin memperhatikannya supaya kita bisa mengucapkan zikrullah kepada Allah. Dan melazimkan syuhud baratul abdal tu sebaratul dan muraqabah. Syuhud ini kita memandang kepada sesuatu yang dijadikan Allah. Lalu kita hanya semata-mata ingat kepada orang yang menjadikan. Setiap barang yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Siapa lagi kalau kada Allah Subhanahu wa taala. Nang menjadikan semuaan apa nang kita lihat, apa nang kita saksikan. Wahdatul af'al mengasakan dari segala perbuatan. Artinya kayak apapun, kayak itu, kayak ini perbuatan, kita selalu ingat kepada Allah. Itu Allah memperlakukan adalah daripada sesuatu itu. Jadi kita melihat itu sehingga kita melihat af'alullah, melihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan wahdatus sifat. Sifat itu kayak ini habang dan hijau. Bergerak dan berdiam itu sifat ngarannya. Melihat kita sesuatu itu ingat kita dengan Allah yang memperlakukan. Karena Allah itu bersifat fa'alul lima yurid, memperbuat Allah ta sesuatu barang yang ia kehendaki. Nah, apanya aja tuh berdiam jatuhan ikam tah berdiam. Stroke ikamna lumpuham. Nah, itu artinya kuasanya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan satu perbuatan apa juga pun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Maka oleh itulah kita punya kehendak, Allah pun juga punya kehendak. Kita hendak, Allah kada hendak, kada mau jadi. Allah hendak, kita kada hendak, pasti akan jadi. Jadi artinya kehendak Allah yang bisa akan jadi. Wahdatul zat, ini mengasakan dari segala zat. Melihat kita langit itu tingginya, bumi terhampar. Banyak di atas bumi ini kita melihat itu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Mengaya kayak itu kayak ini. Nah, Allah itu maha kuasa. Jadi hanya yang maha asa daripada segala zatnya asma dan sifatnya hanya
Allah. Dan muraqabah. Muraqabahnya kita selalu maintai kayak apa kita supaya jangan sampai lupa lawan Allah. Nah, kayak itu. Tidak ada lainnya supaya kita jangan sampai lupa dengan Allah. Banyak kita mengucapkan zikir, diucap oleh mulut, didengar oleh telinga, diperhatikan oleh otak dan disimpan di dalam hati. Nah, itu bisa aja akan menjadi muraqabah ini bahasa kitanya kada salang kita tuntun inya langsung ya kita sepuntan. Coba lihatlah kalau orang tuh tergelincir aja kita napal disambatnya kebaca orang tuh orang banyak nyambat tuh pak teringsir bungonya aja nah tuang ancak bungo itu berarti kan tak teringsir subhanallah aja baca orang ancak tuh mengucap subhanallah la ilaha illallah aja nah itu orang ancak berzikir tuh nang tak wajud nang talengsir aja kita nang tahantak tuh. Nah, itu tuh ingat ya itu spontan makhluk itu nang kita harapkan nang banyak berzikir itu siapa tahu pak tadingsir tahantak la ilaha illallah aja kita langsung mati. Man kana akhir kalamuhu bidzikri la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa aja kata Rasulullah nih sabdanya akhir hayat dia di dunia dengan perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah masuk lawan surga. Man, itulah artinya yang kita harapkan. Makanya kita latih berdahulu sebelum menjelang kematian. Bah mati itu syai'un azim kata Nabi. Suatu perkara yang besar. Ada gampang mati itulah. Dicabut roh mulai ujung batis sampai ke ujung rambut jurang. Dicabut roh kita. Dikeluarkan maka macam-macam. Cabut roh nih jar ada nambah kekerasan. Ada nang lemah lembut. Ada nanya keluar surang. Nah, keluar surang ini kalau nyaman. Contohnya kayak ini. Coba dikasih susuban. Kasusuban itu kita kuat ya sakit. Susuban dia kita kuat sakit. Paknya keluar surang. Ay aman kada karasaan. Ay jar. Kada karasa pun kasusuban kita keluar aja. Semalam aku mau manguit maka jatuh pancar baju mata. Ininya keluar surang kan kada merasa. Nah kayak itu juga. Roh ini keluar surang. Nah itu nyaman kada dicabut kayak itu telah. Nah itu nang harapan kita nang orang banyak mengucapkan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakan membaca Quran dan membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyakkan istighfar, menyampaikan hajat segala manusia dan menolong hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bakat dalam hati dan menambah kekuatan dalam mengajarkan ibadah dan keyakinan serta keimanan kita lawan Allah. Ini namanya tarekat. Kemudian kita mengamalkan ini aja sidin. Sangat memberi bakas dalam hati. Hatinya terasa kita, ketenangan kita, kebahagiaan kita, dan menambahi kuat di sini dalam mengerjakan ibadah. Lalu kita beribadah itu kuat. Suka kita beribadah. Dan keyakinan kita. Lalu kita mantap keyakinan kita. Hanya semata-mata billah wa minallah wa ilallah. Billah pada Allah. Minallah dari Allah. Ilallah kepada Allah. Nah, merasa aja kita. Serta keimanan kita kepada Allah. Nah, iman kita menambah kuat. Dengan kita mengamalkan yang dipada hisidin tadi. Nah, itu patut kita amalkan. Kemudian jasidin. Barang siapa mengamalkan tarikat ini, niscaya ia dapat rasa majazub di dalam dunia ini. Rasa majazub itu diganti oleh Allah akal basyariah dengan akal sifat Rabbani. Akal basyariah itu kan akal sifat manusia. Diganti oleh Allah sifat ketuhanan. Kan sifat Allah itu kadang memakai syarat dan syariat. Amun kita sebagai sifat manusia ini kan kita apa sesuatu yang ada kita kandaki, ada kita usahai dulu. Ada harapan kita dapat. Kalau rasa majub sifat Rabbani ini sifat ketuhanan kada masalah itu apabila suatu hendak idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila ia menghendaki akan sesuatu itu kun jadi fayakun maka jadilah ia. Nah, kayak itu tak ada salang itu dan ini asa hendak aku ini jadi tak asa hendak itu aku nah ada. Nah, kayak itu telah. Itu orang yang mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha."
wa mustaqarraha mustaqillun bi kitabim mubin. Apa aja yang melata di permukaan aku aja Tuhan jamin rizkinya. Nah, kita termasuk orang disayangi oleh Allah. Ada berucapin kita diberi oleh Allah, apalagi kita berucap. Nah, karena apa? Satu kakasihnya kita aja nih. Sayang padanya lawan apa? Nangaran sayang tadi kada ada kisah lah, kada ada nilai harga dunia itu tadi. Makanya kalau orang bahasa sayangan, orang berpacaran dah. Bahasa sayangan. Kalau inya tuh di padang pisang nangkat tikih nang banyak tuh ikutnya kada merasa. Karena saking cintanya kasihnya tadi, maka itu telah artinya kada merasa lagi suatu hal yang lain, bahkan roh pun tagari keluar dari jasad dihentainya aja. Nanya itu artinya suatu kasih dan kecintaan itu. Jadi orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu mudah dalam kehidupan, tenang dalam keadaan, bahagia dalam sesuatu apa yang ia kerjakan. Nah, lalu selalunya gembira. Bukan hanya di dunia, tak sampai ke akhirat. Nah, ini orang nama amalkan tadi nih. Makanya sedikit demi sedikit kita apa? Amalan jurang tele. Nah, ketika berduduk kita santai-santai itu umpamanya anak kita selang baudu selang mau apa sejadah palingnya apa panjangan waktu tanya nih makan udah wa ala dzunubihim waktu berduduk atau waktu berbaring. Amun kada didapatnya rasa majzub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya hingga hendak sakaratil maut sekalipun. Nah, jadi dirasakan Tuhan dulu kenikmatan kita hidup nih sebelum kita menjelang kematian. Dirasakan nikmat nang kayak apa rasa majzub itu? Nah, dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya nih lah orang nama mengamalkan tarekat as-samaniyah ini. Barang siapa aja sidin. Barang siapa ada sesuatu yang kada kabul hajat, maka hendaklah bertawassul kepada aku. Nah, jadi namun kita ada suatu hajat apakah? Duduk setumar kita bacakan Fatihah di akan non sidin. Lalu kita sebut nama sidin dan kita sebut hajat kita. Apa hajat kita? Kita sebut apa nama sidin. Ya seman, ya seman, ya seman 3 kali. Berharap kita dengan Allah berkat kutbur Rabbani si Muhammad Saman ya Allah tunaikan hajat kami. Nah, kayak itu tuh. Kalau yang pemain kita ada hajat apakah? Baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Makanya ada sesuatu yang kita inginkan, ada tercapai umpamanya nih. Padahal berusaha aja sudah. Nah, kayak orang juga istilahnya. Jaka ibarat menangguk kan betangguk juga. Jaka bahampang juga. Ini haruan los pupuyo parai sahabat kadada orang maka ini kenapa aku lajar. Nah, kayak itu telah kan bisa kita seperti itu. Artinya balainan daripada orang yang lain. Maka oleh itulah Allah sudah meletakkan nasib lawan seorang manusia itu. Umur, jodoh, nasib dan rezeki. Terus diletakkan Allah udah. Nah, makanya yang bisa merubah hal yang demikian adalah dengan doa. Kebetulan kita nasib kita esok ada baik. Lalu kita bangun tengah malam berdoa minta lawan Allah. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar. Ya Allah, mamanya nih kita minta Allah madfa'na tolakakan ya Allah bala segala bala. Minal bala wal waba penyakit wal bala wal ghala nang membimbang akan kami. Selalu kami bimbang maka itu. Pas esok hari padahal sudah ada catatan kita nih bahwa kita itu esok terburusuk. Tapi kita minta lawan Allah, Allah kabulkan mudah Allah. Apa? Memberikan hal yang demikian itu. Timbul kita ada terburusuk. Itu bisa juga. Nah, bisa juga diserupakan dengan mimpi. Bisa itu. Diganti oleh Allah akan terjadinya masa hidup kemudian hanya dengan mimpi. Mana aku mimpi kalau kita terburusuk daripada terburusuk bujuran. Nah, kayak itu tadi. Nah, ini adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kada diberikan kepada orang yang lain. Jadi lain juga artinya beribadah lawan kada lain makan lawan kada lain. Minum lawan kada lain. Sihat lawan kada itu lain. Nah, kayak itu juga dalam
nisbah ibadah tentang tata cara di dalam memperlakukan diri kita sebagai adalah hamba. Makanya kan makhluk ada, hamba ada. Apa aja perbedaan hamba lawan makhluk? Perbedaan hamba lawan makhluk itu hanya hidup nang diharapkan makan minum gurih istirahat itu harapannya. Ada mengharap sesuatu yang lain kayak ayam tuh binatang lah harapannya makan tuh bang dah berdatang petuannya wah berdua-duanya itu harapannya itu ada lagi harapannya untuk masa yang depan masa yang panjang di akhir tahunnya. Nah hamba Allah ini orang yang tunduk dan sujud kepada Allah mengharapkan rahmat dan taufik serta keampunan dari Allah karena masa akan datang tuh ada masa yang panjang yakni alam bako disitulah nanti Allah akan membalasi lawan hamba-hambanya yang beriman bertakwa beribadah dengan sesuai ilmunya. Nah maka oleh itulah kita menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca sekilas info ini Allah memberikan kita suatu hidayah ataupun petunjuk sehingga kita diberikan petunjuk oleh Allah sehingga kita menjadikan keselamatan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajmain wa li sairi jami' auliya wa syari wa salihin wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Amuddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lil walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid لد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الله شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. آمين. اللهم صل وسلم سيدنا محمد بالأولين وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر العلي
ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. غفر الله تعالى عبدا بقول لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا الله يا رحمن جد لنا بالآمان بالوالي قطب الأكوان الحبيب السمان يا الله رحمن جد لنا بالآمان بالوالي قطب الأكوان الحبيب السمان زاد شقاق المعنى للغزال المعنى وشهود المعنى في جميع الأكوان يا الله رحمن جد لنا بالآمان بالوالي بالأكوان الحبيب السمان حسن بدر فائق كم سبا من عاشق كم محب أحرام من تشنى كالبان يا الله يا رحمن جد لنا بالآمان بالوالي بالأكوان الحبيب السمان أسقني يا بدري مما دام ذكري خليها للفجر من دينان العرفان يا الله يا رحمن جد لنا بالآمان لقطب الأكوان الحبيب السمان آتها واجلها وأدير واسقنا في أوان قد لا لك بدر الإحسان يا الله يا رحمن جد لنا بالآمان بالوالي قطب الأكوان الحبيب السمان خمرة تسقينا عن سوى سقينا وبها تبقينا بدوام الأزمان يا الله يا رحمن جد لنا بالآمان بالوالي قطب الأكوان الحبيب السمان أسقني يا بدري من شراب الباقي بالوالي الراقي الحبيب السمان يا الله يا رحمن جد لنا بالآمان بالوالي قطب الأكوان الحبيب السمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا الله يا مولانا لك ذاكرين ولنعمك شاكرين وعلى قضائك وملك وقدرك من الصابرين من الحل مرزوقين وعن الحل مصونين في الجنان منعم وعن النيران ببعيدين وإلى وجهك وجنبك سيدنا محمد وصلي يا رب ناظر المتمتعين رد الله منك مردا جميلا رد الله منك مردا جميلا رد الله منك مردا جميلا ولا
تجعل لمن الشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كذا ولا سبيلا واسمنا اللهم على قراءتنا هاجي وغير ثوابا جزيلا واجر منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبلا حسنا جميلا دليلا اجعل اللهم يوم لا سوى مقرا وقبرنا ولو زيادة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم سمع الأروي آبائي وإخواننا من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كل والصحابة والقرامة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين سمع الأروي أئمة المجتهدين ومقررين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وزادة صوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سمع الأرواح من قرأناه بسبب وتعالون القرآن العجيب من أجب جهته ممن أنت أعلم باسمه يا مولانا يا رب العالمين سمع الأرواح من ضاجعهم وقارب أمة المسلمين كافة رحمة الله زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم جميع برحمتك واسكننا واياهم بفسيح جنتك ومحل ودار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم جبر انكسارنا واقبل وقت بالصالحات اعمالنا وعلى الايمان والاسلام جماعه توفنا وانت راضنا عنا ولا تهنا الله في قبلته ولا تاخذنا على غير واجعل اخر كلامنا من الدنيا ان انت اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله اين لا يحن ومن لا يام من ابن قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سبحان أرواح آبائي وخنا بالمرسلين ولم نالك المقام والكروبيين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى الكل ولي إلى مشارق الأرض إلى مغارب أبري وبري كما كان وكان الكائن في علمك وحلم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبكة والبكي وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنات مسلم من اجتمعنا هنا بسببهم ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير سبب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم.